اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، آج ہماری الحمدللہ 14ویں نشست ہے اور ہم چھٹے لیکچر پر پھرتے ہیں اور عنوان ہے آج ہمارا عقائد۔ یہ غالباً مراکز علم میں آج پہلا عنوان ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدہ کہتے ہیں قلبی تصدیق، دل کی جو تصدیق ہوتی ہے، وہ کسی تصور میں یقین کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے نا، قلبی تصدیق میں، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کا تعلق عقیدت کے ساتھ ہے، دل کی کیفیت کے ساتھ، اور عقیدہ عقد سے ہے۔ جس طرح نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں کہ نکاح جب ہوتا ہے تو ایک عورت اور ایک مرد وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور عقد گرہ کو کہتے ہیں، گانٹھ گرہ، کسی چیز کو گرہ لگانا۔ تو گرہ پکی اور مضبوط گرہ جو کبھی کھلنے نہ پائے۔ اس سے جب ہم عقیدے کی تعریف کو سمجھتے ہیں تو پھر عقیدہ وہ ہوتا ہے جو کبھی بدلتا نہیں۔ مثلا ہمارا اللہ کے ہونے پر عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے۔ تو ایمان لائے یہ اب کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا کہ ہم کبھی کہیں اللہ پر لائے، کبھی کہیں فلاں پر لائے، کبھی کہیں فلاں پر۔ اللہ پر آ گیا تو یہ اللہ کے ساتھ ایک عقیدت، دل کا تعلق، اور وہ کیفیت جو بن گئی اسے عقیدہ کا، اور وہ پھر قائم اور دائم رہا۔ اسی طرح رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ایمان بالرسالت وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے عقائد ہیں اور یہ کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ عقیدے کے ساتھ ایک چیز نظریہ ہوتا ہے، نظریہ یعنی نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو۔ جب ہم پوائنٹ آف ویو کہیں تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، آپ نے کوئی مشاہدہ کیا، کوئی تجربہ کیا، کوئی پریکٹیکل کسی سے گزرے، کوئی تجربہ، کوئی تجزیہ کیا، اور آپ ایک نقطے پر پہنچے، وہ جو نقطہ نظر ہے اسے نظریہ کہتے ہیں۔ اور نظریہ پھر بدلتا رہتا ہے۔ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے بارے میں ہماری کبھی سوچ کچھ ہوتی ہے اور کبھی سوچ کچھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظریہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہماری ایک فکر اور سوچ اور اس کا ایک تصور ہوتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو نظریہ معلوم یہ ہوا کہ نظریہ تو بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ، پریکٹس کے ساتھ ساتھ، زندگی کے ساتھ ساتھ انسان میچور ہوتا جاتا ہے، فکری طور پر، شعوری طور پر، عقلی طور پر، عمر کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا جاتا ہے، اس کی فکر اور سوچ بدلتی جاتی ہے تو نظریہ بھی بدلتا جاتا ہے۔ مگر عقیدہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بدلتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اسلام، اب دین اسلام جو ہے یہ الہامی دین ہے، اوپر سے آیا ہے، یعنی آرڈر آ گئے ہمارے پاس کہ اللہ ایک ہے، یہ رسول ہیں، اتنے رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر، یہ کتابیں آسمان سے اتری، ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ جس وضاحت کے ساتھ یا طرز کے ساتھ، خط و خال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسی تفصیل بتا دی ہے عقیدے کے حوالے سے، ہمارا عقیدہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا یہ عقیدے، میں نے تھوڑا سا گن لیا، آسمانی کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، پھر اسی طرح ہم مردوں کو باعزت طریقے سے دفن کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ انسان کا وقار ہے۔ پھر اسی طرح برزخی آیات ہے، آخرت ہے۔ تو یہ بہت سارے جتنے بھی ہمارے یہ اعمال ہیں، شریعت کے اعمال، وہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تھوڑا سا ایک تھا کہ ہم بحیثیت مسلمان جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے سے مراد کیا ہے۔ مراد ہے ایسا عقد، ایسی گرہ، ایسی گانٹھ کہ جو ایک بار بند گئی، لگا دی گئی، پھر وہ کبھی کھلتی نہیں ہے۔
تو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا افکار کے حوالے سے عنوان ہے، آج وقت بھی تھوڑا سا مختصر ہے لیکن یہ انشاءاللہ کل جیلانی صاحب کے حوالے ہوگا انشاءاللہ، اور حضور شیخ الاسلام کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف آپ کرائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آج لیکچر نمبر 7 کی جو پہلا عنوان ہے تجوید، اس میں بس مختصر سا ہے مخرج، ایک چیز ہے مخرج۔ مخرج کہتے ہیں خارج ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی ہم اتنے جو حروف نکالتے ہیں نا، عربی میں 29 حروف ہیں، الف با تا سا ہم نے پڑھے تو یہ جہاں سے یہ حرف نکلتا ہے اسے کہیں گے مخرج، جہاں سے یہ حرف خارج ہوتا ہے۔ اب اہل زبان نے مخرج کو پہچاننے کا طریقہ اور معلوم کرنے کا طریقہ ایک وضع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے تو اس حرف سے پہلے آپ حمزہ زبر لگا دیں، یعنی حمزہ لگائیں اور اس پر زبر لگا دیں، تو اس کے بعد وہ حرف پڑھیں، تو اس حرف کی ادائیگی جہاں سے ہوگی، اخراج جہاں سے ہوگا، جہاں سے وہ نکلے گا، وہ اس کا مخرج کہلائے گا۔ مثلا الف، ہم کوئی لفظ بول دیتے ہیں الحمدللہ، یعنی لام کا ہم نے الف زبر لام ال، تو ال، تو زبان یہاں دانتوں کے ساتھ جڑی ہے تو لام ادا ہوا ہے، تو یہ جو ال، یہ جو جہاں زبان لگی ہے یہاں سے لام نکلے گا، اللہ اللہ، تو گویا یہ جو اگلے 2 دانت ہیں اور زبان کی یہ جو نوک ہے یہ اس کا مخرج ہوگی، یہ لام کا مخرج ہوگی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں الف زبر با اب، تو اب یہ ہونٹ تھے، اب جب کہا تو ان ہونٹوں کو جوڑا، اب جب با نکلے گی تو اس کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کی یہ وہ اس کی اوپر والی طے ہوگی، یعنی یہاں سے ان دونوں ہونٹوں کے جڑ کر کھلنے سے یہ لفظ با، یہ اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح جتنے بھی حروف ہیں ہمارے 29 حروف ہیں، تو ہر حرف کی اگر ہم پریکٹس کریں تو تھوڑا وقت لگ جائے گا، مگر بنیادی طور پر یہ ہے کہ جہاں سے حرف نکلتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور پہچاننے کا آسان طریقہ، مخرج کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ زبر لگا دیں، حمزہ اور زبر، اور حمزہ اپنی جگہ پر الگ کوئی چیز نہیں ہے، ویسے حمزہ اس الف کو کہتے ہیں جس پر حرکت آ جائے، جس پر، اور الف اس حمزہ کو کہتے ہیں جو ساکن ہوتا ہے، یعنی جس پر کوئی حرکت نہ آئے وہ الف کہلاتی ہے۔ حرکت سے مراد زبر، زیر، پیش اور جزم، جس پر آ جائے وہ حمزہ کہلاتی ہے، اور جس پر یہ نہ آئے وہ الف کہلاتی ہے۔ ہاں جی، ساکن، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی، نہ جزم آئے گی، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش۔ اگر الف پر یہ تینوں چاروں میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہ الف حمزہ بن جاتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ الف کہلاتی ہے۔ یہ مخرج کے حوالے سے انہوں نے مختصر سا ہمیں ایک طریقہ بتایا۔ اس کے بعد ہے ترجمہ اور تفسیر۔ ترجمہ اور تفسیر میں آج جو ہم آیات پڑھیں گے ان میں سے پہلی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کی توفیق اور اولاد کی اصلاح کی دعا، اولاد کی اصلاح کی دعا، یعنی یہ دعا کے اللہ تعالیٰ نے خود انداز سکھائے ہیں، اور شکر کے انداز بھی اس نے خود ہمیں سکھائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ خود ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے شکر کی توفیق مانگا کرو، شکر کی توفیق مانگا کرو۔ ہم اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں مگر توفیق نہیں مانگتے، توفیق نہیں مانگتے، جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس سے کسی بھی عمل خیر کی توفیق مانگیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں نمازی بنا،
دعا مانگی تھوڑا سا فرق ہے، مگر نمازی بننے کی توفیق اس سے نہیں نمازی اس نے بنا دیا. کیسے بنا دیا؟ ہمیں سمجھ آ گئی کہ نماز ہم پر فرض ہے تو اس نے تو بنا دیا نمازی. ہمیں ہمارے اندر ایک فکر ڈال دی ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے اور یہ حضور کا عمل ہے، حضور کی سنت ہے، تو یہ نمازی تو ہم بن گئے، فکری طور پر نمازی بن گئے. اب عملی طور پر نمازی کب بن گئے؟ جب وہ ہمیں اس نماز کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ شکر کرو، بلکہ اللہ سے شکر مانگو نہیں، شکر کی توفیق مانگو. تو توفیق سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے بندے کی، کہ مولا سے جب بھی مانگے دعاؤں میں سب سے پہلے تو اسے دعا کرنے کی اس سے توفیق مانگے. تو وہ توفیق جب عطا، مثلا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو، اب دیکھیں نماز کے احکامات بھی سارے جانتے ہیں، 100% مسلمان جانتے ہیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، مسائل معاملات سارے کیا ہیں، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، مگر کرتا کوئی کوئی ہے. کون کرتا ہے؟ جس سے اللہ رب العزت توفیق عطا کرتا ہے. فکر، شعور، عقل، خیرت، فہم، سب کچھ، علم، ہر چیز اللہ نے عطا کر دی ہے، مگر اگر توفیق کھینچ لی ہے تو بندہ کچھ بھی کر نہیں سکتا. تو جب بھی رب سے مانگے اسے توفیق ضرور مانگے. تو یہ اللہ نے یہاں ہمیں درس دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے جب شکر کے حوالے سے بات ہو تو اس سے شکر کی توفیق مانگے. اور یہ بہت بڑا، یعنی شکر ایک بہت بڑا وصف ہے انسان کے اندر، بہت بڑا وصف. پھر اسی طرح اس سے اولاد کی اصلاح، یعنی اولاد کو پیدا کرنا، جانوروں کی طرح پیدا کر دینا، یہ انسان کی شان نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت، ایک تو تربیت 100% کرے، کما حقوق اس کی تربیت کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی، پھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ میں اپنے حصے کا پانی ڈال رہا ہوں، اب اسے پھل پھول لگانا تیرا کام ہے. جس طرح میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ مالی دا کام پانی لانا بھر بھر مشکل لاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ. تو ہم اولاد کے معاملے میں مالی ہیں، یعنی ہمارا کام ہے اس کی آبیاری کرنا، اس کی تربیت کرنا. اب اصلاح کا کام اللہ کے ذمہ ہے، تو وہ اس کے حوالے کریں، مولا اس کی اصلاح فرما. تو یہ اللہ نے خود ایک ہمیں ہماری تربیت کر دی ہے اور ہمیں ایک درس دے دیا ہے کہ آپ اولاد کی تربیت آپ کریں اور اس کی اصلاح کے لیے مجھ سے دعا مانگتے رہا کریں. تو فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے اولاد انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے. اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہم نے حکم دے دیا ہے. اور پھر بتایا ہے، اب دیکھیں جتایا کیوں ہے کہ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں باپ کا ادب کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. احساس دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیسے؟ حملتہ امہ کرہن، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے. احساس دلا رہا ہے نا، انسان کے اندر ایک احساس پیدا کر کے دیکھ، اس کا ادب نہیں کرتا جو اتنی تکلیف کے ساتھ تجھے جس نے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے. اچھا، پھر ووضعتہ کرہن، اور پھر جنم دینے کے بعد پھر اس نے تکلیف کے ساتھ تجھے بچپن میں سنبھالا ہے اور پالا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس سلسلے میں، اس تکلیف کی حالت میں اس کے 30 مہینے گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے. کچھ پیٹ میں لے کر پھرتی رہی، تکلیف اٹھائے پھرتی رہی، اور کچھ جنم دینے کے بعد تجھے سنبھالنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی رہی ہے، اور 2.5 سال اس نے لگا دی. حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گیا، بلغ اشدہ، جوانی کو پہنچ جاتا ہے. وبلغ 40 سنہ، اور پھر چلتے چلتے وہ 40 سال کا ہو گیا، 40 سال کا. کالا، اب اولاد کا کیا کام بنتا ہے؟ اولاد کا، وہ بڑا ہو گیا، بچہ تھا، ماں نے اتنی تکلیفوں سے جنم دیا، رکھا، سنبھالا، اب وہ بڑا ہو گیا.
ہاں اب وہ کہتا ہے 40 سال کا ہو گیا، جوان ہو گیا، میچور ہو گیا، تو کہتا ہے قال رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ تیری اس نعمت کا میں شکریہ ادا کر سکوں، جو نعمت تو نے ماں کی صورت میں مجھے عطا کی، جس نے مجھے سنبھالا، اس کا شکریہ ادا کر سکوں، والدین کی صورت میں تو نے اللتی انعمت علیہ، وہ نعمت، وہ انعام، وہ احسان، وہ کرم، وہ لطف و عطا جو تو نے مجھ پر کیا، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی کیا، اس نعمت اور اس انعام کے شکر کی مجھے کیا عطا کر، توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کرتا رہوں، کون سے نیک عمل، ترضیٰ ہو، جو تجھے پسند بھی آ جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور پھر ایسا کر کہ میری ذریت، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، میری اولاد کی، یعنی خود بھی نیک اور صالح والدین کے لیے بھی دعا کی، اور کہا کہ اب میری اولاد کی بھی اے مولا اس کی بھی اصلاح فرما۔ انی تبت الیک، مولا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور تیری ہی فرما برداری میں آتا ہوں، تیرے فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں، اس میں والدین کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس میں بطور خاص ہمیں ایک احساس دلا کر پھر توفیق مانگنے کا حکم دیا کہ ہم سے توفیق مانگو کہ ہم جو کچھ تم پر کرم، لطف عطا ہمارا ہوتا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی ہم سے توفیق مانگو، پھر اپنی اولاد کی اصلاح کی اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ پھر اب دوسری آیت کریمہ ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک، اے حبیب آپ وہ پڑھیں، وہ کتاب پڑھ کر سنائیں، من الکتاب، کتاب میں سے وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، بذریعہ وحی آپ پر بھیجا ہے، وہ پڑھ کر سنائیں۔ یعنی اللہ کے محبوب کا کام ہے اللہ کے احکامات کو مخلوق تک پہنچانا، وہ سنائیں۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، یعنی جو کچھ قرآن میں یا ہم نے آپ پر اتارا ہے کتاب میں سے، وہ احکامات لوگوں کو تک پہنچائیں اور نماز قائم کریں۔ اور پھر فرمایا کیوں نماز قائم کرو جی، یعنی نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، جو ابھی بات ہو رہی تھی، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ، آپ نماز قائم کریں، اللہ فرماتا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اللہ اس کا مقصد کیا بیان کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد غور کریں کہ کیا اس مقصد کے لیے ہم نے کبھی نماز پڑھی ہے یا صرف ٹکریں اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے نا، یہ انسان کو، بندے کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ چل سیکھو نماز، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ ماشاء اللہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، مگر تھوڑا سا ہم اپنے اندر غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہم بے حیا بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ بالکل، تو ہم جو نماز، ابھی بات ہو رہی تھی، وہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ کیسے، ان تعلق جو قائم ہونا تھا ادھر تعلق قائم ہو جاتا، تو بے حیائی صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی عورت کو دیکھ لیا یا کہیں، یا برائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں ملاوٹ کر دی، تو اللہ کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہیں، رسول کائنات کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، وہ جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یا دین کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر ہمارا وہ تعلق پختہ نہیں تو یہ بے حیائی اور
برائی ہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ برائی ہوگی، دھوکہ دیں گے برائی ہوگی، ملاوٹ کریں گے برائی ہوگی. یہ اسے خیانت کہنا جاتا ہے. یعنی مخلوق کے ساتھ بھی ایک خیانت ہوتی ہے، ایک خیانت خالق کے ساتھ بھی ہے. خالق کے ساتھ خیانت وہ ہوتی ہے جو آپ اس کے احکامات کو کما حقوق ادا نہیں کرتے، اور جو ہماری عبادات ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہماری نسبت اور تعلق ہے بندگی کا، اس تعلق کو ہم کما حقوق نبھاتے نہیں ہیں، تو یہ خیانت ہوتی ہے. اسی طرح اسے برائی کہیں گے اور اسے بے حیائی کہیں گے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ مخلوق کا بے حیا ہو، ایک ہے خالق کا بے حیا ہو. تو ہم مخلوق کے بھی ہیں اور خالق کے بھی بے حیا ہیں. تو نماز پڑھنے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اللہ سے دوری اور اللہ سے لو کا نہ لگنا یہ بھی بے حیائی ہے، یہ بھی برائی ہے. لو کا نہ لگنا، سجدے میں ہونا مگر سجدے کے کیف کو محسوس نہ کرنا، قیام میں ہونا، ہاتھ باندھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا مگر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور پیش ہونے کا احساس نہ ہونا، یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے. تو ہم 5 وقت کی پریکٹس کرتے ہیں مگر اپنا تعلق اس طرح اللہ کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں. تو یوں سمجھیں کہ ہم وہ نماز ادا نہیں کر رہے. یہ خالی کھوکھلا ایک عمل ہے جو ہم صبح شام پریکٹس کے طور پر، ورزش کے طور پر کر رہے ہیں، ایکسرسائز کے طور پر ہم اسے کرتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے نماز ہمیں دی تھی کہ یہ بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی ایک وسیع مضمون ہے اور برائی سے روکتی. ایسا تعلق اللہ کے ساتھ خلوص کا اور اخلاص کا جڑ جاتا ہے کہ پھر کہیں بھی کوئی کمی کجی کوتاہی باقی نہیں رہتی. یہاں میں ایک جملہ بڑا خوبصورت، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا نا، اور ایک فقیر نے ایک ترجمہ کیا تھا، ہم بیٹھے تھے ان کے پاس، کہا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. انہوں نے خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگے یہ ترجمہ اپنی جگہ پر علماء نے وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے رک جانا ہی نماز ہے. بے حیائی اور برائی سے رک جانا ہی تو نماز ہے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ بندے کی معراج ہے. اور معراج کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندہ اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، ایک دوسرے سے منسوب ہیں. تو وہ جو تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح کا جڑ جائے اگر تعلق، تو آپ جس بھی حال میں ہو، بازار میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، سکول میں کرسی پر بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، جلوت میں بیٹھے ہیں، خلوت میں بیٹھے ہیں، آپ حالت نماز میں، یعنی بے حیائی اور برائی سے رک جانا ہی تو نماز ہے. اور اگر بندہ نماز میں بھی بے حیائی اور برائی سے نہ رکے تو پھر نماز کس کام کی. تو پھر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر. ذکر تسبیح کو بھی ہم کہتے ہیں مگر تسبیح سے یہ ذکر نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے. والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کا معنی سادہ سا یاد ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑی یاد اللہ کی یاد ہے. یعنی اگر آپ کو اللہ یاد ہے تو آپ حالت نماز میں، اور اللہ یاد ہو تو پھر برائی اور بے حیائی یاد نہیں رہتی. اور بے حیائی اور برائی پر کاربند ہے تو اس کا مطلب ہے نہ نماز ہے نہ اللہ کی یاد ہے. تو تسبیح بے شک وہ جس طرح سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو تے چلے کٹے تے کچھ نہ وٹیا کی لینا چلیاں وچ وڑ کے ہو. تو یہ چیز ہے کہ ہم وہ چلے بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، تسبیح بھی گھومتی رہے، مگر ہم اسی طرح بے حیا اور برے بھی رہیں تو پھر تو وہ اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے.
اس سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے. یعنی جس نے ایک نے تو پڑھی نہیں ہے, ایک نے پڑھ کر ضائع کر دی ہے. اور کچھ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو پیچھے کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ لے جاؤ اپنی, یہ پنجابی جگہ کچھ لگنی, تو یہ اپنی نماز لے جاؤ اپنی. تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک تو وہ کہ ہم جنہوں نے دیے ہی کچھ نہیں, جنہوں نے کیے ہی کچھ نہیں, وہ کم از کم مزید برائی سے تو بچے نے. ایک برائی تو کی اور بے حیائی کی کہ نہیں پڑھی, مگر پڑھ کر جو اس سے آگے بڑھے تو پھر اور بڑے بے حیا اور برے ہو گئے. واللہ یعلم ما تصنعون. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں بندے کو سمجھایا ہے کہ تم اوپر سے جتنے بھی فقیر بنتے رہو, جتنے درویش بنتے رہو, جتنے نمازی بنتے رہو, جتنے متقی بنتے رہو, جتنے بڑے تم نیک اور صالح بننے کے دعوے کرتے رہو اور یہ روپ دھارتے رہو اور بہروپ اتارتے رہو, واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے, بڑا نیک ہے, بڑا متقی ہے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے تمہیں. پھر تیسری ایک آیت ہے جس کی ہم آج تفسیر کر کے پھر اسے ختم کرتے ہیں. ناخلف جان نشین, عنوان یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھ کر بھی انہیں ضائع کریں گے. ناخلف جان نشین یعنی ایک تو نیک اور صالح لوگ تھے, مگر ان کی تربیت سے ان کی اولادوں نے یا ان کے پیروکاروں نے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں ہے, تو وہ بے شک پڑھتے بھی ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں نمازیں, مگر وہ نمازیں پڑھ کر بھی ضائع کر رہی, نمازیں پڑھ کر بھی ضائع کر رہی. ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا فخلف من بعدہم, ان کے بعد کے لوگ آئیں گے ناخلف. اور اس میں یہ آج محرم کا مہینہ ہے نا, یہ تو یہ محرم میں جو واقعہ کربلا ہوا ہے یہ اسی طرف واقعہ کربلا اور یوم شہادت امام حسین کی بھی یہ کہانی ہے کہ اذانیں ادھر بھی ہوئی تھی اور اذانیں ادھر بھی ہوئی تھی. دونوں طرف اذانیں بھی ہوئی تھیں, نمازیں بھی دونوں طرف پڑھی گئی تھی. جمعہ کا وقت تھا, دونوں نے نمازیں پڑھی, مگر ایک طرف حسین تھا اور دوسری طرف یزید کے پیروکار تھے. تو ناخلف جان نشین جب ہوتے ہیں تو وہ نمازیں پڑھ کر بیکار کر جاتے ہیں. یعنی جن پر نماز, جن کی وجہ سے نماز اتری ہے اور نماز جن کی خیرات ہے, اور جن پر درود کے بغیر نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے, انہی کے سر کاٹنے کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو نماز پڑھی ہے مگر ضائع ہو گئی نا, بے سود ہو گئی. تو اس طرح کی بھی نمازیں ہو جاتی ہیں. تو کہا ناخلف جانشین ہے, نمازیں پڑھ کر بھی انہیں ضائع کریں گے. اور یہ رسول کائنات کی پیشین گوئی تھی جو کربلا کے دن 10 محرم کو جو پوری ہوئی, اور قرآن کی یہ وہ آئے یعنی اس دن کا ایک پورا ہمیں دے رہی ہے, پتہ دے رہی ہے. کہا فخلف من بعدہم, ان کے بعد کے لوگ آئیں گے, خلفن ایسی اولاد پیدا ہوگی, ناخلف اولاد, ناخلف جانشین, ناخلف جانشین کہ جو ان کی اولاد کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہے, بے شک کہتے رہے. تو کیا ادا الصلاۃ, وہ نمازیں ادا کریں گے مگر اداؤ انہیں ضائع کر دیں گے, انہیں ضائع کریں گے. واتبعوا الشہوات, اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے, خواہشات نفس کی پیروی کریں گے, جیسا کہ یزید نے کیا. اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اپنی من مانی حکومت اور اپنے من مانے شریعت اور اپنی من مانی سیاست کو بچانے کے لیے جو کچھ اس نے کیا, قرآن کہتا ہے واتبعوا الشہوات, وہ ایسے بدبخت ہوں گے کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے. وسوف یلقون غیا, اور اللہ رب العزت نے ان کا انجام بھی بتا دیا. فسوف یلقون غیا, وہ ان قریب آخرت میں عذاب کے لیے دوزخ کے
گڑھے میں ہوں گے، اس وادی میں ہوں گے جسے وادی غی کہتے ہیں، وادی غی۔ وہ ایسے ہی بدبختوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ناخلف جان نشین تھے، اور ان کا سرغنہ، ان کا سردار جو وہاں ہوگا وہ یزید ہوگا، وہ یزید ہوگا۔ اور اسی طرح کے اور باغی جو شریعت کے باغی ہیں، نبوت کے باغی ہیں، ائمہ کے باغی ہیں۔ تو یہ ہمیں محرم کی نسبت سے، شہدائے کربلا کی نسبت سے ہمیں ایک آیت مقدس ہے یہاں بھی اس پوری جو واقعہ یوں سمجھ لیں کہ اس واقعہ کا ایک لب لباب ہمیں انہوں نے دے دیا قرآن کریم میں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے سبب سے ہمارے اندر سے بے حیائی اور برائی کے کیڑے ختم ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔